يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ مقدس محفل جس کو آپ سب نے مل کر سجایا ہے، قبول کرنا، اسے سنوارنا، اسے نکھارنا، اسے بارگاہ خداوندی میں قبول کرانا، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، جس کی محفل ہے یہ وہ کرے گا۔ تو بیداری تھوڑی سی چاہیے، اور پھر ہم کام کی طرف بھی سلام کی صورت میں پہنچیں گے۔ بہت دیر سے آپ اس محفل کو سن رہے ہیں، یہ ہم سنیوں کی ایسی عادت ہو گئی، اور یہ عادت ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے دی ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آئے، نبی کے میلاد پر، ان کی آمد پر تم جمع ہو جایا کرو اور اپنی خوشی، اپنی مسرت کا اظہار کیا کرو۔ تو وہی ہم سنی کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہی مذہب حق ہے، اس کے علاوہ سب ٹھوکر کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اس محفل کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت ساری کرسیاں تو خالی ہو گئی، بس یہ شام کو جوش نظر آ رہا تھا، لیکن اب اس ٹائم تو سب سست اور آرام کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اچھے اچھے ثناخواں، شعراء، خطیب، نقیب سبھی اچھے ہیں، سبھی کو آپ نے سنا۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک واقعے سے کروں، جو واقعہ ایک عظیم کتاب میں بیان کیا ہے۔ کسی ایسی ویسی کتاب میں نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا اور ہمیں بتایا نبی کے تصدق سے، ان کے ذریعے سے۔ ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ بس اتنا ہی حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ بنی اسرائیل ہیں، اور ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، جیسا ہمارا حال ہے اس وقت۔ یہ واقعہ آپ سمجھ لیں، بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بھی ہے۔ ان کے ہاتھ سے عزت چلی گئی، ان کے ہاتھ سے اللہ کی رحمت چلی گئی، ان کے ہاتھ سے وہ شہرت، وہ ترقی، سارے دروازے بند ہو گئے۔ اب سب کے سب بہت پریشان ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں سب عرض کر رہے ہیں، اس وقت کے نبی کے سامنے، ان کی بارگاہ میں سب کو جمع کیا گیا۔ نبی کی بارگاہ میں جمع ہونا یہ کوئی ناجائز اور غلط کام نہیں ہے، بلکہ شروع سے اب تک یہ نظام، یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ یہی طریقہ سنیوں میں بھی نظر آتا ہے۔
کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کی صورت میں پکار لگاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس نبی کے پاس سب کو جمع کیا، اور اس وقت کا ایک بڑا ہی کمزور سا شخص ہے، جس کا خاندان بہت مضبوط نہیں، جس کے پاس بہت دولت نہیں، کہا کہ اس کو اپنا حاکم مان لو، اس کو سارے مل کر ووٹ دے دو اور اسی کا کہنا مانو۔ تھا تو غریب، لوگوں نے کہا کہ اب یہی رہ گیا ہے کہ ایک غریب کو ووٹ دیا جائے اور اسے اپنا حاکم بنایا جائے، جیسے کہ ہمارا حال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا دے سکتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کون کتنا عادل ہے، کون کتنا سچا ہے، کون کتنا حق پر ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کون زیادہ رات میں بانٹتا ہے، ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ بنی اسرائیلیوں نے بھی کہا کہ اب یہی رہ گیا ہے، ایک غریب شخص کو ہم ووٹ کریں۔ اللہ نے کہا عزت چاہیے کہ نہیں، اقتدار چاہیے کہ نہیں۔ پھر سے کوئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار عزت مل جائے نا اور پھر چھین لی جائے تو بہت کھلتا، بہت فیل ہوتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیلیوں کو ہوا۔ پھر جب اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں عزت اور اقتدار چاہیے تو طالوت کو اپنا سردار ماننا پڑے گا۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں سے یہ سکینہ، تابوت سکینہ، یہ صندوق، یہ بکسا جو چھین لیا گیا ہے، یہ پھر سے لوٹا دیا جائے گا، پریشان مت ہو۔ اس میں جو کچھ تھا یہ آل موسیٰ و آل ہارون کا چھوڑا ہوا اس میں ٹکڑا تھا۔ میں سوچنے لگا آل موسیٰ اور آل ہارون کا تذکرہ قرآن کرے اور ان کے تبرکات کو ذکر کرے تو سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن جب آل رسول کے تبرکات کی بات آتی ہے تب انہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین آل رسول ہے، امام حسین کا موزہ، امام حسین کی چٹائی، امام حسین کا امامہ، امام حسین کی تلوار، امام حسین کا لباس، امام حسین کے جڑے ہوئے جتنے بھی تبرکات ہیں سب کے سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ اب دیکھو ہمارے یہاں خانقاہ میں آج بھی امام حسین کا موزہ موجود ہے، موزہ موجود ہے۔ تو ہمیں ساری خانقاہوں میں جو ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہاں پر اپنا وقت ضائع کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر رسول سے جڑی ہوئی تبرک اور چیز موجود ہے۔ ایک بار ہم دیکھ لیں گے تو جس طرح بنی اسرائیلیوں کا بیڑا پار ہو گیا ہمارا بھی ہو جائے۔ سکینہ، اس تابوت اور صندوق کو اللہ نے نام دیا سکینہ۔ سکینہ اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھو تو سکون مل جائے۔ ایک بار زور سے کہنے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پھر اس نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم طالوت سے بات کرتے ہیں۔ طالوت کی اقتدار اور طالوت کی حاکمیت، طالوت کو سپورٹ کر دیا بنی اسرائیلیوں نے۔ پھر سے لیکن سب انتظار میں ہیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ بکسا تمہیں لوٹا دوں گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس طالوت کو مان دو، میں تمہیں بکسا دے دوں گا۔ ساروں نے مان لیا اور چوراہے پر کھڑے ہو گئے، گاؤں کے نکڑ پہ کھڑے ہو گئے اور سب تک رہے انتظار میں ہیں کہ وہ بکسا کب آئے گا، وہ بکسا کب آئے گا، کہ جس کے وسیلے سے ہم دعا کر دیتے تھے تو بڑی بڑی جنگیں جیت جایا کرتے تھے، دو وسیلہ اور واسطہ کے ذریعے۔ بہرحال اس بکسے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا موجود تھا۔ اس بکسے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے صحابہ موجود تھے۔ تو یہ تبرک تھا اس کے اندر۔ سب انتظار میں ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے
اپنے سروں پر اٹھا کر وہ صندوق لا رہے تھے. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں الملائکۃ، سارے فرشتے. ارے جس صندوق میں حضرت موسیٰ کا جوتا ہو، جس صندوق میں حضرت موسیٰ کا جوتا ہو، اس صندوق کو انسانوں نے نہیں فرشتوں نے سر پر اٹھا رکھا ہے. اب ذرا سوچیں، غور کریں کہ نبی کے جوتے کو فرشتے سر پر اٹھائیں، نبی کے جوتے کو فرشتے سر پر اٹھائیں تو جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. اور سارے رسولوں نبیوں کے امام سید الانبیاء خاتم الانبیاء کے آنے کو آمد پر سارے مسلمان جھنڈی لگائے، پنڈال لگائے، جلوس نکالے تو کیسے جائز؟ ارے وہاں پر بنی اسرائیلی اور فرشتوں نے مل کر حضرت موسیٰ کے جوتا کی آمد پر جلوس نکالا تھا تو قرآن نے جائز کر دیا. ہم تمام نبیوں رسولوں کے امام کے آنے پر جلوس نکالے تو کیسے ناجائز ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلوہ میلاد النبی آمد سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے جس طرح کی آپ کی حالت ہے یہ بس زبردستی ہو رہی ہے، یہ زبردستی. جیسے وہ جو دھوبی ہوتے ہیں ان کا گدھا وہاں جانا نہیں چاہتا مگر وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ڈنڈے پہ ڈنڈا مارتے ہیں کہ تجھے وہاں جانا. وہی حال آپ لوگوں کا ہو گیا. سننا چاہتے نہیں لیکن بس یہ ہے کہ چندہ ہوا ہے، سجایا ہے، محنت کی ہے تو کسی طرح محفل کیا جائے. یہ کسی طرح کرنے سے کیا فائدہ؟ کریں تو یہاں سے کریں. یہ وقت بھی بتائیں، اس وقت بھی جس طرح ہم 8 بجے حضور کے غلام تھے 1 بجے بھی حضور کے غلام ہیں. اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ وقت کے ساتھ غلامی گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے بلکہ جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے جذبہ غلامی میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب دیکھیں، ایک ہے قرآن کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نماز پڑھیے. اب کہنے سے فائدہ کیا؟ سبھی کو پتا تھا. اب قیامت کے میں آپ یہ کہہ کے بچ نہیں پائیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض تھی. آج کے دور میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے؟ یہ سبھی کو پتا تھا. لیکن اس آیت سے مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. گھر ہی میں تو حکم چلے گا، باہر چلائیں گے تو پھر تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو کم سے کم اپنا حکم گھر میں تو چلائیں. کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اور حکم صرف 2 مت بلکہ اس پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہو. اس پر بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی نمازی رہو. ایسا نہیں خود سو اور بچوں سے کہو جاؤ نماز پڑھو، تو ایسا حکم تو کام نہیں آتا. کہا کہ تم بھی پڑھو اور بچوں سے بھی پڑھو. پھر فرمایا لا نسألک رزقا، اس پر ہم تم سے کسی طرح کا کوئی رزق، کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی مال و منال ہم نہیں مانگتے. اللہ فرما رہا ہے ہم تم سے نماز کے بدلے کچھ نہیں مانگتے. ہاں تمہیں خواہش ہے نا، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم تمہیں رزق دیں گے. تو اب یہاں ہے رزق کا ملنا کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. تو رزق کے ملنے کی وجہ کون سی شے بنی؟ نماز بنی. تو اللہ فرما رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، رزق تمہیں اللہ دے گا. تو اب اللہ نے تو ایک جگہ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب. تو ایک طرف رزاق تو اللہ ٹھہرا لیکن وہ سبب رزق
नमाज को करार दे रहा है कि नमाज पढ़ोगे तो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। यहाँ दौलत की बात नहीं हो रही है, यहाँ दौलत की बात, काफिर की दौलत उनके पास मौजूद है, यहाँ रिस्क की बात हो रही है कि रिस्क ऐसा हो कि तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए, नींद अच्छी आए, नस्लें आबाद रहे, घर बिल्कुल खुशहाल रहे, दिल में करार हो, उसको कहते हैं रिस्क। उसको जिसमें अल्लाह का शुक्र हो, जिसमें सब्र हो, जिसमें कनाअत हो, जिसमें रज़ाए इलाही हो, जिसमें इस्तिकामत और इस्तिक़लाल हो, जिसमें सब्र और शुक्र हो, जिसमें ज़ुहद और तक़वा हो, जिसमें अल्लाह की नुसरत हो, जिसमें अल्लाह की हिमायत हो, जिसमें अल्लाह की ताईद हो, जिसमें रसूलुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी हो, जिसमें अल्लाह का फज़ल हो, जिसमें अल्लाह का करम हो, जिसको अल्लाह दे वो ले तो उधर से भी रहमत की बरसात हो और इधर से भी शुक्र की आवाज हो, उसे कहते हैं रिज़्क़। रिज़्क़ पता ये चल गया कि जब रिज़्क़ के मिलने पर नमाज वसीला बन सकती है, रिज़्क़ के मिलने पर नमाज वसीला बन सकती है, तब नमाज का वसीला बनना जायज है, तो रसूल का वसीला बनना कैसे नाजायज हो गया। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो ऐसे जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो, जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो। या रसूल अल्लाह, इस दौर में हम तो आपको देख नहीं सकते, आपने तो सहाबा से फरमाया था जब अकीमुस्सलात आयत उतरी कि नमाज कायम करो, तो आपने सहाबा को फरमाया नमाज कायम करने का हुक्म तो आ गया है, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा। तरीका अल्लाहु अकबर, कान की लौ तक अंगूठे को ले जाना मुझसे सीखो, हाथों को बांधना नाक के ऊपर, ऐसे 3 उंगलियों को ऊपर रख लेना और इस तरह का गोल दायरा बनाकर नियत बांधना, ये तरीका मुझसे सीखो। कयाम करना और नजर मौज़ाए सजदा पर, ये तरीका मुझसे सीखो। रुकू करना, पीठ ऐसे बराबर हो कि एक गिलास पानी भी रखा जाए तो वो गिरे ना, रुकू ऐसे हो, सजदा ऐसे हो कि दोनों हाथ फैला हो, बिल्कुल कुशादगी हो कि एक जानवर का छोटा सा बच्चा अंदर से क्रॉस हो जाए, बिल्कुल बाजू फैला हो और देखो नाक बिल्कुल जमीन से लगी हो और आंखें नाक की तरफ हो, ये तरीका मुझसे ले जाओ। या रसूल अल्लाह, अब हम आज के दौर में आपको देखेंगे कैसे, तरीका नमाज लेंगे कैसे, तो अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया कि देखो ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब मेरा नबी है। मैं जो रसूल वक़द आता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वो मेरी इताअत करता है। घबराना नहीं, जब हाथ उठाओगे तो समझ जाओ रसूल को तुम देख रहे हो, जब हाथ बांधोगे तो समझ जाओ रसूल की ज़ियारत कर रहे हो, जब रुकू में जाओगे सजदा करोगे तो समझ जाओ रसूल की ज़ियारत कर रहे हो, जब क़याम क़ऊद रुकू सजदा सब करते जाओ तो समझो रसूल की ज़ियारत हो रही है। जैसे ही सलाम फेरो तो समझ जाओ रसूल की ज़ियारत हो रही है। तहियात पढ़ रहे हो, सलाम पढ़ रहे हो, फातिहा पढ़ रहे हो, सूरतें पढ़ रहे हो, तस्बीह पढ़ रहे हो, सब समझो नबी की ज़ियारत हो रही है। मौलवी ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, हमने कहा तस्बीह पढ़ना सिखाया किसने, रुकू करना सिखाया किसने, क़याम करना सिखाया कैसे, सजदा करना सिखाया किसने। ये सारी नमाज जो सबबे रिज़्क़ है, ये सारी नमाज जो वसीलाए रिज़्क़ है, ये सारी नमाज जो वास्ताए रिज़्क़ है। अरे रिज़्क़, तुम्हारी औलाद रिज़्क़ में शामिल है, ये तुम्हारी खेतियां रिज़्क़ में शामिल है, ये दुकान रिज़्क़ में शामिल है, ये मकान रिज़्क़ में शामिल है, ये सेहत रिज़्क़ में शामिल है, ये तंदुरुस्ती रिज़्क़ में शामिल है, ये खुशहाली रिज़्क़ में शामिल है, ये इत्मीनान से नींद का आ जाना रिज़्क़ में शामिल है, ये लुक़मा हलाल खा लेना रिज़्क़ में
شامل ہے. اللہ نے کہا رزق کو پانا ہے تو وسیلہ نماز سے تمہیں رزق ملے گا. نماز نہیں تو رزق نہیں، نماز نہیں تو رزق نہیں. نماز پڑھو گے تو رزق ملے گا. نہ رزق کے لیے نماز وسیلہ ہے اور رب کے لیے رسول وسیلہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، حضرت سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کہیں گے کہ نماز کے وسیلے سے رزق کو سمجھ میں آ گیا. آپ نے کہا رب کو پانے کے لیے رسول وسیلہ ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. اے قرآن تو بتا، نمازیوں کے لیے رزق تو مل رہا ہے. جو نماز پڑھے گا، نماز جو پڑھے گا اسے رزق ملے گا. وسیلہ اب جائز ہو گیا. اب دیکھیں رب کے لیے، رب کو پانے کے لیے رسول وسیلہ ہے. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ تو میرے محبوب کے پاس جا کر میرے بارے میں پوچھ. جائے گا رسول کے پاس ملے گا اللہ، جائے گا رسول کے پاس ملے گا رب، جائے گا نماز کے پاس ملے گا رزق، جائے گا نماز کے پاس ملے گا رزق. رزق کے لیے نماز ضروری ہے، رزق کے لیے نماز ضروری ہے. اسی طرح رب کے لیے رسول ضروری ہے. جس کو رب چاہیے وہ رسول کے پاس جائے، جس کو رزق چاہیے وہ نماز کے پاس جائے. اب نماز مومنین کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، کی نماز ایمان والوں کی معراج ہے. نماز ایمان والوں کی معراج ہے، نماز ایمان والوں کی معراج ہے. اب رسول ہے، رسول کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو دیکھیں آپ، مومنین کی معراج نماز ہے، رسول کی معراج رب کی زیارت ہے. رب کی زیارت ہے، رسول کی معراج رب سے ملاقات، بندوں کی معراج نماز. وسیلہ رزق ہے نماز. نماز کے لیے اور رزق کے لیے وسیلہ درکار ہے. رب کی رضا کے لیے رسول درکار ہے. رسول سے محبت کرتے جاؤ، رب ملتا چلا جائے گا. رسول کی سنت کو اپنا لو. رسول وضو کرتے تھے، ویسے وضو کرنے لگو، رب کی محبت مل جائے گی. جیسے رسول نماز پڑھتے تھے ویسے پڑھنے لگو، رب کی رضا مل جائے گی. جیسے رسول کی محبت میں صحابہ سرشار تھے، کوئی وضو کا پانی پی رہا ہے، کوئی ان کا غسالہ لے رہا ہے، کوئی ان کا پیشاب شریف پی رہا ہے، کوئی ان سے پیار کر رہا ہے، کوئی ان کی قمیص کو اپنے قبر میں لے جا رہا ہے، کوئی ان کا عصا اپنے سینے پر رکھ کر قبر میں لیٹ رہا ہے، کوئی ان کا ناخن مبارک اپنی زبان پر رکھ رہا ہے، کوئی ان کا منہ مبارک اپنی نظر پر رکھ رہا ہے، کوئی ان کے آنکھوں کے اوپر کا قطرہ پانی کا قطرہ چوس رہا ہے، کوئی لعاب لگا رہا ہے، کوئی ان کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہا ہے، کوئی ان کی آل کو اپنے دوست اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بازاروں میں پھیر رہا ہے، کوئی ان کی آل سے دستخط کروا کر جنت کی ضمانت لے رہا ہے. ارے دیکھتے چلے جاؤ، نبی کی محبت جسے جسے ملتی جا رہی ہے اس سے غم راضی ہوتا جا رہا ہے. پتا چل گیا کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے. جبرائیل جو بارگاہ خداوندی پروردگار کے قرب میں رہتے ہیں، انہیں بھی اپنی پیشانی نبی کے قدم سے لگانی پڑی اور لگا کر تمام کائنات کو متنبہ کر دیا کہ جس کو رب چاہیے اس کو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضور سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ رسالت.
محبت نہیں تو نماز نہیں، حضور کی محبت نہیں تو روزہ نہیں، حضور کی محبت نہیں۔ اچھا کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ محبت کرتے ہیں، یا ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں، بغیر محبت کے کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ محبت رسول کی بات ہو اور بندہ اکھڑ جائے تو وہ کون سی سنت پہ چل رہا ہے؟ یہ کون سی سنت ہے، کون سی اطاعت ہے، کون سی فرما برداری ہے؟ آپ کہیں کہ ہم فلاں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں آئے اور آپ ملنے بھی نہ جائیں، تو اس طرح کی محبت بھی کس کام کی اور اس طرح کی اطاعت بھی کس کام کی؟ دونوں کو الگ الگ کیوں ہونا پڑا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ سنت پر زور دینے والے الگ ہو گئے، محبت کی بات کرنے والے الگ ہو گئے، یہ بٹوارا کیوں ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ سنت پہ جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح معنی میں حضور کی اطاعت سے دور ہے، کیونکہ محبت اطاعت سے الگ نہیں ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے اس کے سامنے سارا دن ساری رات محبت رسول پر بات کرتے رہو، اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا سب کا فتویٰ ہے جس نے نبی کے میلاد پر درہم خرچ کیا، دنانیر دیے، مال و منال دیا، رات میں جگ کر عبادت کی یا ان کے نام پر نعت کا گلدستہ پیش کیا، وہ شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد، بھارت ماتا کی۔ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کو کون نہیں جانتا؟ اب تو خیر بھی کہتے ہیں کہ جس مذہب کے عبد القادر جیلانی تھے ہم بھی اسی مذہب کے تھے۔ وہابی کہتے ہیں کہ غوث اعظم وہابی تھے، دیوبندی کہتے ہیں غوث اعظم دیوبندی تھے، لیکن یہ بھی ایک کرامت ہے، یہ غوث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ دشمنوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ جو وہ تھے وہی ہم بھی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، وہ تو ہر مہینے کی 11ویں کو نبی کا میلاد کرتے تھے۔ غوث اعظم ہر 11 کو نبی کا میلاد منایا کرتے تھے۔ ہم سال میں مناتے ہیں تو تم سے برداشت نہیں ہوتا اور تم کہتے ہو ہم عبد القادر کے ماننے والے ہیں، تو وہ ہر مہینے کی 11 کو حضور کا میلاد کرتے، یہ بتاتے تھے کہ آنے والے زمانے اور وقت میں لوگ کہیں گے کہ عبد القادر وہابی دیوبندی تھا، ان سے کہہ دینا وہابی دیوبندی مت کہو، مجھے کہنا ہی ہے کہ حضور کا میلادی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، دیکھیں وسیلہ واسطہ اور حضور سے محبت کرنے میں جھگڑنے کی ضرورت ہی کیا؟ دیکھیے آپ کے میلاد کا اثر اور جلوس کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ شہر میں غیر جماعت تو بہت لوگ، لیکن جب شہر میں جلوس نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ سب کے سب پورے شہر والے سنی ہیں۔ اور آج ان کے بڑے بڑے عالموں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ میلاد میں محفل میں بیٹھنا رسول کے نام پر یہ جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں میں یہ ہرا گنبد بھی بنانے لگے، تو یہ حق ہے نا۔ حق ایک ایسا سرکل ہے کہ پوری کائنات کو وہیں آ کر سمٹ جانا، پوری دنیا کا، تو کوئی چاہے جتنی جماعت میں چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 6 مہینہ اس جماعت میں، 6 مہینہ اس جماعت میں، 6 مہینہ اس جماعت میں، ساری جماعت کا تبرک کھاتے ہیں، ساری جماعت کا مزہ لیتے ہیں، لیکن
देखना हमें ये है कि किसका ताल्लुक मौला अली शेर खुदा से है, किसका ताल्लुक इमाम अली मकाम से है, किसका ताल्लुक गौसे आजम से है, किसका ताल्लुक गरीब नवाज से है, किसका ताल्लुक ख्वाजा कुतुबुद्दीन से है, किसका ताल्लुक बाबा फरीदुद्दीन से है, किसका ताल्लुक निजामुद्दीन से है, किसका ताल्लुक अनाउल हक से है, किसका ताल्लुक सिराजुद्दीन से है, किसका ताल्लुक सैयद अहमदुद्दीन से है, सैयद अशरफ जहांगीर सिंधानी से है, किसका ताल्लुक अबुल गौस दीवान से है, किसका ताल्लुक वारिस अली तेरा से है, किसका ताल्लुक सैयदना सालार मसूद गाजी से है। ये लोग जो दुनिया में सैर करते रहे, इनके पीछे किसी जमात का सपोर्ट नहीं था, आका की मदद थी जो मदीने से अल्लाह के फजल से आप कर रहे थे कि मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान। जब मोइनुद्दीन आए तो लोग उनके हाथ पर हाथ देकर मुसलमान होते चले गए और बताते चले गए कि जिसका ताल्लुक नबी से होगा, जिसका ताल्लुक इश्क़े रसूल से होगा, जिसकी निस्बत अरबे रसूल से होगी, वो कभी भी ठोकर नहीं खा सकता, वो यहाँ भी कामयाब रहेगा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, आ जाता हिंदुस्तान, यहूदी के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस खुदाबंदी में ये दुआ है, गुजारिश है, और आप तमाम की तरफ से बड़े ही आजिज और इंकिसारी के साथ हम सब दुआ को हैं कि परवरदिगारा महफिल रसूल ऐसी हमें अता कर, मीलाद नबी ऐसी हमें दे कि हम मीलाद भी करें और मस्जिद को भी वीरान न रखें, मस्जिद को भी आबाद करें, मस्जिद को भी आबाद करें। आप कहते हैं ना मेरा घर इतना बड़ा, हम बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, घर बहुत बड़ा रहता है, लेकिन आदमी 2-3 तो लोग कहते हैं देखिए ना इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी जायदाद, और कोई इसे देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, बड़ा खराब लगता है, इतना बड़ा घर वीरान है। तो आप सोचे ना अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा कि आपके गांव में उसका घर है और पूरा घर खाली रहता है, टूटे फूटे 3, 4, 5, 6 नवाजी नजर आते हैं। तो अब आपका घर खाली हो तो आपको बुरा लगता है, और आपके गांव में अल्लाह का घर और वो खाली हो तो क्या अल्लाह खुश हो जाएगा? अल्लाह भी नाराज होगा। तो एक तरफ आप मीलाद मनाएं और दूसरी तरफ नमाज को छोड़ दें, ये भी इंसाफ और अदल नहीं है। मीलादियों ने कभी नहीं कहा कि नमाज मत पढ़ो बख्शिश हो जाएगी, मीलादियों ने कभी नहीं कहा कि इबादत मत करो मग़फ़िरत हो जाएगी, मीलादियों ने कभी अपने स्टेज से ये बयान नहीं किया कि हुजूर की बेसत का जश्न मनाओ मग़फ़िरत हो जाएगी। अरे नादानो, ये गलतफहमी पालना बंद कर दो, क्योंकि नमाज तो मेरे नबी, जिस नबी की आमद है उसकी आंखों की ठंडक है, उसकी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ते जाओ। लोग कहते हैं नबी को कुछ पहुंचता नहीं, नबी को कुछ पहुंचता नहीं। तुम नमाज अपने गांव में पढ़ो, ठंडक वहां पहुंचेगी। यहाँ सजदा करो, ठंडक मदीने तक जाएगी। तो सलाम कैसे नहीं जाएगा? या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम। जब आप नमाज पढ़ें तो ठंडक पहुंच सकती है। इसी तरह सलाम कहो तो आवाज भी मदीने पहुंच सकती है। तो वहां सलाम पढ़कर यहाँ से ठंडक भेजकर हम बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम अकीमुस सलाम को भी मानते हैं और सलामुन अला यासीन को भी मानते हैं। या रसूल अल्लाह, हम इबादतों को भी मानते हैं और आपकी निस्बत को भी मानते हैं। बारगाह खुदाबंदी में ये दुआ है कि हम सब सच्चे पक्के नमाजी बन जाएं और खूब दरूद शरीफ पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ते रहें। अल्लाह के हुजूर की दुआ है कि इस पाकीज़ा मुक़द्दस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।